قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلے میں حاضر ہیں جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا واقعہ آپ کو سنانا ہے؟ آج کس قصے کا تذکرہ کرنا ہے؟ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ مرنے کے بعد لوگ دنیا میں تو زندہ نہیں ہوتے، ہاں یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زندہ فرمائے گا، مگر اسی دنیا میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ 70,000 مردے، جی ہاں 2 4 6 نہیں، 70,000 مردے زندہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ، یہ ماجرا قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ کہاں موجود ہے، کیسے موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت ہی عبرت انگیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذو الکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بڑھیا کا بیٹا آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذو الکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ کیا تھا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ان کے شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ رب کریم عز و جل نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی اوٹ میں جا کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اب یہ لوگ جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے۔ اب ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، سڑنے لگی، تعفن پیدا ہونے لگا۔ پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ غور کیجئے نا، 70,000 لاشیں ہوں، بغیر کفن کے 8 دن تک پڑی رہیں تو کیا حال ہوا ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی ناگہاں بے گور و کفن لاشوں کو جب انہوں نے دیکھا تو آپ کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔
آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل کے ساتھ گر گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اور کچھ اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جمع ہو جاؤ، تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر یہ بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے، اسکیلیٹن بن گئے۔ اب پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں، جی ہاں وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے تھے، مگر اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ مبارک الفاظ نکلے اور رب کا حکم شامل تھا، اب وہ تمام 70,000 لاشیں دم زدن میں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی زبان پر کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب یہ پڑھتے ہوئے جنگل سے روانہ ہو گئے اور اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ایک عجیب بات اور بتانی ہے کہ ان لوگوں پر اس موت کا یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی، اور یہ کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے بعد میں بھی ان کی نسلوں میں وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا۔ اب ایک اور عجیب بات سنیے، آج بھی ان لوگوں کی نسل میں یہ نشان موجود ہے، یعنی آج بھی ان کی نسل میں سے جو لوگ دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بو آتی ہے، اور وہ جو بھی لباس پہن لے وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک میں واقعہ کہاں موجود ہے؟ یہ پارہ 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 243۔ آئیے اس آیت کی تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب و غریب واقعہ آپ نے سنا کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ اب اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی چھپ جائیں، کہیں بھی سیکیور مقام تلاش کر لیں جو ہمارے نزدیک محفوظ ہو، مگر موت آ کر رہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، جو موت کا وقت ہے وہ آ کر رہے۔ موت کے خوف سے شہر چھوڑنا، موت کے خوف سے ملک چھوڑ دینا، موت کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں کہیں محفوظ ہو جاؤں گا تو موت نہیں آئے گی، نہیں، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری کیجیے۔ آخرت میں ایسے اعمال ہمارے کام آئیں گے جو ہم نے دنیا میں اچھے کیے ہوں گے، تو کیوں نہ موت کے خوف سے، موت سے دور بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، خود قرآن پاک ہی کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن میں کئی ایسی صورتیں ہیں جو مرنے کے بعد بہت کام آئیں گی، بلکہ سورہ ملک کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت۔ تو یہی نیت کر لیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ قبر میں راحت ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انسان کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، تو قرآن پاک سے دوستی سچی کر لیجئے اور اپنی موت کی
تیاری کیجیے۔ انٹیمیٹ اسلامی بھائیو، اسی بات پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب اس کے ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے کچھ خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی۔ اب وہ طاعون کے ڈر سے اتنا ڈر رہا تھا، اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا تھا، زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات میں اس کو نیند نہ آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام تھا، اس نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر ایک واقعہ اسے سنایا۔ بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور، ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی کہ کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اب جو لومڑی تھی نہایت بے خوفی کے ساتھ اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ تو عقاب نے دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ سے اچک کر وہ ہوا میں لے کر چلا گیا۔ اب لومڑی چیختی رہ گئی، چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی۔ تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر تو تمہاری حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اگر آسمان سے کوئی تم پر حملہ کر دے تو میں اسے کیسے بچا سکتا ہوں؟ وہاں میری بادشاہی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ بات بادشاہ نے سنی، عبد الملک بن مروان نے سنی، تو اسے عبرت حاصل ہوئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو مجھے بچا سکتی ہے جو زمین سے مجھ پر حملہ آور ہوں، لیکن اگر کوئی آسمانی بلا نازل ہونا چاہتی ہے اور بلکہ موت مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت میری حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہاں، حفاظت کرنے والا ہے رب عز و جل، تو کیوں نہ اس کی طرف لو لگائی جائے، اس کے ساتھ ایسا تعلق کر لیا جائے جو دنیا میں بھی خیر ہو جائے اور آخرت میں بھی خیر ہو جائے۔ بادشاہ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا گیا اور اپنے شاہی محل میں سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے۔ ہم بعض اوقات کچھ پیسے کما کر، کچھ تعلقات بنا کر، کچھ سورسز لگا کر سمجھتے ہیں کہ اب میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ ہم بعض اوقات دنیا والوں کو راضی کرنے کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے اعمال کیجئے جس سے اللہ راضی ہو جائے، موت بھی ایمان والی آئے، اور مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم پیش ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، رب کا دیدار کریں تو رب کی رضا کے ساتھ اللہ ہم سے اتنا راضی ہو کہ اپنے خزانوں سے ہمیں اپنی رضا کی خیرات عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے۔ اس میں ایک اور درس ہوگا، قرآن پاک کی بات ہی نرالی ہے، پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی